الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى إلى يوم اللقاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم
سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ برکت والے، رحمت والے، عطا والے، معافی والے ایام حرمت کے مہینوں کی صورت میں عطا فرمائے۔ اور اگلا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بڑا ہی برسات والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر متعدد اقسام کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اس کے اندر حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، یہ وقت اللہ، یہ اللہ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخشش مانگتے ہیں تو رب ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ وہ عبادت بھی آنے والے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذوالحج، اس میں ہے۔ اور قربانی ایک عظیم عبادت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے چند ایام کے اندر اس امت کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج کی نشست میں ہم عبادت قربانی کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے اور اس کو ہر اینگل سے جس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے محبوب کے فرمان میں جو چیزیں سکھائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو سیکھنے کی اور دہرانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو چیز ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لازم ہے، اس کے ادا کرنے پر ہم قادر ہو سکیں، ادا کر سکیں، اور جو رحمتیں، جو برکتیں، جو انوار اللہ تعالیٰ نے اس میں مخفی رکھے ہیں، تاکہ ہم اس کو لینے والے بن جائیں۔ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جو وانحر کا حکم ہے نا، یہ قربانی کا وجود ثابت ہوتا ہے اللہ کے فرمان سے۔ یعنی اگر ہمیں